بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سودی نظام کی خرابیاں۔ فرمایا کہ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سود کو قرآن کریم نے اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ شاید کسی اور گناہ کو اتنا بڑا گناہ قرار نہیں دیا۔ مثلا شراب نوشی، خنزیر کھانا، زناکاری، بدکاری وغیرہ کے لیے قرآن کریم میں وہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے جو سود کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کا جو حصہ بھی رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے، یعنی سود کے معاملات کرتے رہو گے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، یعنی ان کے لیے اللہ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ یہ اعلان جنگ اللہ جل شانہ کی طرف سے کسی بھی گناہ پر نہیں کیا گیا۔ چنانچہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے خلاف اعلان جنگ ہے، یا جو خنزیر کھاتے ہیں یا جو زنا کرتے ہیں، ان میں سے کسی گناہ کے بارے میں اعلان جنگ کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ لیکن سود کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اتنی سخت اور سنگین وعید اس پر وارد ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پر اتنی سنگین اور سخت وعید کیوں ہے؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے معلوم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ سود کس کو کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سود کس کو کہتے ہیں، سود کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ جس وقت قرآن کریم نے سود کو حرام قرار دیا، اس وقت اہل عرب میں سود کا لین دین متعارف اور مشہور تھا، اور اس وقت سود اسے کہا جاتا تھا کہ کسی شخص کو دیے ہوئے قرض پر طے کر کے کسی بھی قسم کی زیادہ رقم کا مطالبہ کیا جائے، اسے سود کہا جاتا تھا۔ مثلا میں نے آج ایک شخص کو 100 روپے بطور قرض دیے، اور میں اس سے کہوں کہ میں 1 مہینے کے بعد یہ رقم واپس لوں گا اور تم مجھے 102 روپے واپس کرنا، اور یہ پہلے سے میں نے طے کر دیا تھا کہ 1 ماہ بعد 102 روپے واپس لوں گا، تو یہ سود ہے۔ پہلے سے طے کرنے کی شرط اس لیے لگائی کہ اگر پہلے سے کچھ طے نہیں کیا ہے، مثلا میں نے کسی کو 100 روپے قرض دے دیے اور میں نے اس سے مطالبہ نہیں کیا کہ تم مجھے 102 روپے واپس کرو گے، لیکن واپسی کے وقت اس نے اپنی خوشی سے مجھے 102 روپے دے دیے اور ہمارے درمیان یہ 102 روپے واپس کرنے کی بات طے شدہ نہیں تھی، تو یہ سود نہیں ہے اور حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ بلکہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ کسی کے مقروض ہوتے تو وہ قرض خواہ قرض کا مطالبہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرض کچھ زیادتی کے ساتھ بڑھتا ہوا واپس فرماتے تاکہ اس کے دل جوئی ہو جائے، لیکن یہ زیادتی چونکہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی تھی اس لیے وہ سود نہیں ہوتی تھی، اور حدیث کی اصطلاح میں اس کو حسن القضاء کہا جاتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے قرض کی ادائیگی کرنا، اور ادائیگی کے وقت اچھا معاملہ کرنا اور کچھ زیادہ دے دینا یہ سود نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، یعنی تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں اچھا معاملہ کرنے والے ہوں، لیکن اگر کوئی شخص قرض دیتے وقت یہ طے کر لے کہ میں جب واپس لوں گا تو زیادتی کے ساتھ لوں گا، اس کو سود کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے اسی کو سخت اور سنگین الفاظ کے ساتھ حرام قرار دیا، اور سورہ بقرہ کے تقریباً پورے 2 رکوع اس سود کی حرمت پر نازل ہوئی۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس سود کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا تھا وہ در حقیقت یہ تھا کہ اس زمانے میں قرض لینے والا غریب ہوتا تھا اور اس کے پاس روٹی اور کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اگر گھر میں کوئی میت ہو گئی تو اس کے پاس اس کو کفنانے اور دفنانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ایسے موقع پر وہ غریب بیچارہ کسی سے پیسے مانگتا
تو وہ قرض دینے والا اس سے کہتا کہ میں اس وقت تک قرض نہیں دوں گا جب تک تم مجھے اتنا فیصد زیادہ واپس نہیں دو گے۔ تو چونکہ یہ ایک انسانیت کے خلاف بات تھی کہ ایک شخص کو ایک ذاتی ضرورت ہے اور وہ بھوکا اور ننگا ہے، ایسی حالت میں اس کو سود کے بغیر پیسے فراہم نہ کرنا ظلم اور زیادتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور سود لینے والے کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ لیکن ہمارے دور میں اور خاص طور پر بینکوں میں جو سود کے ساتھ روپے کا لین دین ہوتا ہے، اس میں قرض لینے والا کوئی غریب اور فقیر نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اوقات وہ بڑا دولت مند اور سرمایہ دار ہوتا ہے، اور وہ قرض اس لیے نہیں لیتا کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، یا اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، یا وہ کسی بیماری کے علاج کے لیے قرض نہیں لے رہا ہے، بلکہ وہ اس لیے قرض لے رہا ہے تاکہ ان پیسوں کو اپنی تجارت اور کاروبار میں لگائے اور اسے نفع کمائے۔ اب اگر قرض دینے والا شخص یہ کہے کہ تم میرے پیسے اپنے کاروبار میں لگاؤ گے اور نفع کماؤ گے تو اس نفع کا 10% بطور نفع کے مجھے دو، تو اس میں کیا قباحت اور برائی ہے؟ اور یہ وہ سود نہیں ہے جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ اعتراض دنیا کے مختلف خطوں میں اٹھایا جاتا ہے۔ ایک اعتراض یہ اٹھایا ہے کہ یہ کاروباری اور یہ تجارتی قرض کمرشل لون حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں ذاتی اخراجات اور ذاتی استعمال کے لیے قرضے لیے جاتے تھے، لہذا قرآن کریم اس کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہے جس کا اس زمانے میں وجود ہی نہیں تھا؟ اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس سود کو حرام قرار دیا ہے وہ غریبوں اور فقیروں والا سود تھا، اور یہ کاروباری سود حرام نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ اس خاص صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پائی جائے، اور حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں اس انداز سے اس کا وجود بھی ہو۔ قرآن کریم جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے، اور اس حقیقت کو وہ حرام قرار دیتا ہے، چاہے اس کی کوئی خاص صورت حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ قرآن کریم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور شراب کی حقیقت یہ ہے کہ ایسا مشروب جس میں نشہ ہو۔ اب آج کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ صاحب آج کل کے یہ وسکی، بیئر اور برانڈی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں پائی جاتی تھی، لہذا یہ حرام نہیں ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ یہ اس خاص شکل میں موجود نہیں تھی یہ شراب، لیکن اس کی حقیقت یعنی ایسا مشروب جو نشہ آور ہو یہ تو موجود تھی، اور حضور پاک علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دے دیا تھا، لہذا اب وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب چاہے شراب کی نئی شکل آ جائے اور اس کا نام چاہے جو بھی رکھ دیا جائے، یا برانڈی یا کوک وغیرہ رکھ لو، نشہ آور مشروب ہر شکل اور ہر نام کے ساتھ حرام ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ کمرشل لون چونکہ اس زمانے میں نہیں تھے بلکہ آج پیدا ہوئے ہیں اس لیے حرام نہیں ہے، یہ خیال درست نہیں ہے۔ ایک لطیفہ یاد آیا، فرمایا کہ ہندوستان کے اندر ایک گویا گانے والا جو گانا گا رہا ہو وہ تھا، وہ ایک مرتبہ حج کرنے چلا گیا۔ حج کے بعد وہ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک منزل پر اس نے قیام کیا۔ اس زمانے میں مختلف منزلیں ہوتی تھی، لوگ ان منزلوں پر رات گزارتے اور اگلے دن صبح آگے کا سفر کرتے، اس لیے اس گویا نے راستے میں ایک منزل پر رات گزارنے کے لیے قیام کیا، اور اس منزل پر ایک عرب گویا بھی آ گیا اور اس نے وہاں بیٹھ کر عربی میں گانا بجانا شروع کر دیا۔ عرب گوئے کی آواز ذرا بھیدی اور خراب تھی۔ اب ہندوستانی گوئے کو اس کی آواز بہت بری لگی اور اس نے اٹھ کر کہا کہ آج یہ بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے گانا بجانا کیوں حرام قرار دیا تھا، اس لیے کہ آپ نے ان بدھوں کا گانا سنا تھا، اس لیے حرام قرار دے دیا۔ اگر آپ میرا گانا سن لیتے تو آپ گانا بجانا حرام قرار نہ دیتے۔ تو آگے بھی تفصیل ہے آج کل کا مزاج، تو اس کو اگلے ویڈیو میں سنیں گے انشاءاللہ۔